بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ہمارا بات چیت کرنے کی صلاحیت کو کیسے بہتر بنایا جا سکے، کیسے بہتر کیا جائے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے چہرے پر ایک لائٹ سی اسمائل ہونی چاہیے۔ آپ سلام لے رہے ہیں، السلام علیکم، آپ کے چہرے پہ اسمائل ہو، آپ کسی سے ملے ہیں یا کوئی چیز کسی دکان سے لینے گئے ہیں، اس وقت بھی جو شاپ والے ہیں وہ بھی اور جو کسٹمر ہے اس کے چہرے پر بھی اسمائل ہونی چاہیے، جس سے ایک اچھا تاثر جائے گا۔ اور دوسری سب سے بڑی جو غلط فہمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کامیاب ہو جائیں گے پھر ہی مسکرائیں گے، حالانکہ اس وقت ہم مسکرانے والے رہتے نہیں ہیں، تب ہمیں عادت نہیں ہوتی مسکرانے کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھا برا ٹائم سے گزر کر ہی بندہ جو ہے ایک کامیابی کی جو سیڑھی پر پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا یہ جو اسمائل کا جو ٹولز ہے نا وہ لازمی یوز کرنا چاہیے۔ کمیونیکیشن کیا ہے؟ آج یہ بھی بات چیت کرنے کی صلاحیت میں سے ٹاپک کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ کمیونیکیشن کیا ہے؟ آپ کے اندر، آپ کے دماغ میں، آپ کے اندر جو بھی چیز چل رہی ہوتی ہے اس کو آگے ابلاغ کرنا، لوگوں میں بیان کرنا، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو بتانا، یہ کمیونیکیشن ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی جو سکل ہے وہ کمیونیکیشن سکل ہے۔ آپ کو کوئی اچھا مارکیٹر ملے گا، کوئی اچھا آفیسر ملے گا تو اس میں کمیونیکیشن سکل اچھی ہوگی تو وہ اسی وجہ سے وہ اچھا جانا جا رہا ہے۔ کوئی آپ کو فورمین ملے گا، کوئی سپروائزر ملے گا، کوئی کسی کمپنی کا پی ایم ملے گا، سی ایم ملے گا یا کوئی مینیجر ملے گا، تو اس میں ایک جو کمیونیکیشن سکل ہے وہ اچھی ہوگی۔ کمیونیکیشن کی جو سکل ہے وہ اس نے پالش کی ہوئی ہوگی، اس میں بہتری ہوگی، تو اسی وجہ سے وہ جو ہے اپنا اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو کمیونیکیشن سکل ہے، آپ گوگل پہ جائیں اور سرچ کریں کہ ٹاپ آف دا لسٹ سکل، تو سب سے پہلے جو آئے گی وہ کمیونیکیشن سکل کا نام آئے گا۔ یہ بھی آپ اپنے طور پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں یا آپ سے کوئی ملتا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کی فیس ریڈنگ سے جو ہوتا ہے، سب سے پہلے جو آپ کی آنکھ ہے وہ ورک کر رہی ہوتی ہے، وہ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ مسکراتے ہیں یا کسی کو غصے سے گھورتے ہیں یا آپ کا تاثر چہرے کا کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے جو آپ کے چہرے پر جو آنکھ ہے نا اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ دیکھتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنا جو ہے نا ریاکشن وہ کمیونیکیٹ اس حساب سے کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انویسٹیگیٹو جو ادارے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جو ہماری پاکستان کی پولیس ہے یا دوسرے ادارے ہیں، وہ جیسے ہی وہ کسی گاڑی کو، مشکوک گاڑی کو روکتے ہیں نا یا ویسے گاڑیوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس گاڑی والے کی حرکات کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ جو مشکوک آدمی ہوتا ہے نا اس کے جو اندر ہوتا ہے وہ اس کے فیس پہ بھی وہ چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ مشکوک ہے۔ تو ان کا اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے جو ہمارے پولیس کا ادارہ ہے ان لوگوں کا، کہ اس کی جو فیس ریڈنگ ہے اس کو پڑھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ گلٹی ہے، اس میں کوئی کمی ہے، ضرور یہ اپنا نا مشکوک ہے۔ تو اس طرح جو فیس کا وہ بڑا کردار ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ مشکوک ہے یا مشکوک نہیں۔
ایک تو میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آج سے اسمائل کرنا، مسکرانا یہ لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس سے آپ کی جو طبیعت ہے وہ بھی خوش رہے گی اور لوگوں پر آپ کے اچھے تاثرات ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے بہت سارے فائدے، اور کمیونیکیشن میں یہ ایک بہترین ٹول ہے۔ آپ کسی سے آپ کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، یا فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ایکسکیوز می یہ مجھے سیٹ دے دیں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ سفر کر رہے ہیں، تو اگر آپ پیار سے ایک اچھے طریقے سے اس کو کہیں گے نا، وہ تو امید ہے کہ وہ آپ کو سیٹ دے دے گا۔ اچھا اگر آپ کہیں گے کہ یار بھائی کھڑا ہو جا، اٹھ جا، تو یہ نہیں نظر آ رہا کہ میں بیمار ہوں، بوڑھا ہوں، اور تو جوان ہے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ شرم بھی نہیں ہے تمہارے اندر، تو اس طرح وہ آپ کو سیٹ نہیں دے گا، کیونکہ وہ آپ کے بیہیویئر جو آپ جس طرح کی آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہمارے جو جسم کی باڈی کے مختلف پارٹس ہیں، اس میں سے جو ہمارا پاؤں ہے اس میں سب سے زیادہ ہڈیاں پائی جاتی ہیں، اور جو ہمارا فیس اور چہرہ ہے اس میں سب سے زیادہ مسلز پائے جاتے ہیں، بہت سارے مسلز مل کر جو ہمارا فیس بنا ہوتا ہے، اور اور باڈی کا سب سے ایکسپریسو جو پارٹ ہے وہ ہمارا فیس ہے۔ تو اسی سے ہی جو ہے نا فیس کی جو مین چیز ہے وہ آئیز ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، جس سے ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی بچے کے اندر وہ کمیونیکیشن آ جاتی ہے۔ جیسے بچے کو بولنا تو نہیں آتا، اچھا بچہ جب اس کو بھوک لگے گی تو روئے گا، وہ بچہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو آپ اس کو دودھ دیں گے یا اس کو جو بھی اس کی خوراک دیں گے تو وہ بچہ خاموش ہو جائے گا۔ اسی طرح ہی کچھ فیلڈ میں کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کچھ مشینری وغیرہ یوز کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے مختلف اشارے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو بجائے کہ دور سے کھڑے ہو کے، جیسے آپ نے سرویئر وغیرہ جو کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ ان کو تو پتہ ہوگا، کیونکہ میں بھی کنسٹرکشن کمپنی میں رہا ہوں، ایز اے ڈی آئی سول میں ہماری فیلڈ رہی ہے، تو سرویئر کے ساتھ جو اس کو سٹاف پڑھا رہا ہوتا ہے آدمی، اس کے مختلف جو ہے نا وہ کوڈ ورڈ اشارے رکھے ہوتے ہیں جس کو وہ دور سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اتنی دور سے آواز تو آ نہیں سکتی کلیئر، تو جو اشاروں سے ہی اپنے ہاتھ سے بندہ جو ہے نا وہ اس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے جی۔ تو جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، بولنا بند کر دیتا ہے، تو وہ اپنی آنکھ سے کوئی اس طرح کا اشارہ کرتا ہے یا اپنے ہاتھ سے کوئی کرتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی مانگ رہا ہے یا اس نے واش روم جانا ہے، اس نے پیشاب وغیرہ کرنا ہے۔ تو یہ جو اپنا ہے نا سر کمیونیکیشن، یہ بہت ہی ایک ضروری چیز ہے، ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ کانفیڈینس ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے اندر اس کو لے کے آئیں، پھر ہی ہم ہر میدان میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور کمیونیکیشن میں زبان کا جو رول ہے نا صرف 7% ہے، ٹھیک ہے جی، باقی جو 93% ہے وہ باقی جو جسم کے اعضاء ہیں، باڈی کے جو حصے ہیں، ان کا رول ہے۔ تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، جو بھی آپ کو چیزیں اچھی لگیں، بلکہ ساری چیزیں ہی آپ کے لیے ہیں، اچھی ہیں، تو اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔